Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اچھا بھائی، یہ جو ماورائے عدالت قتل ہوا ہے نا، بیان کا میں انتظار کر رہا تھا. اس کے بارے میں کوئی بات کروں گا. اس بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. بیانات تو آتے رہتے ہیں، کچھ ادھر کے آ رہے ہیں، کچھ ادھر کے آ رہے ہیں. ہمارے ہاں جو عوام ہے وہ دو انتہاؤں کا شکار ہے. اس کو خوب اچھی طرح سنیں. یا تو ایک انتہا یہ ہے کہ جنید جمشید کا بیڑا غرق کر دیا تھا، ممبر سے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی جسے گھما پھرا کے کس پر لے گئے؟ امی عائشہ کی توہین پر، اور پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر، اور توہین رسالت کا کیس بنا کے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی. جنید جمشید اتنی ٹینشن میں تھا کہ میں بتا نہیں سکتا. اس کو بند کر دیں پنکھے کو یار، بہت شور ہو رہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ صاف لفظوں میں ایک آدمی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، صاف ویڈیو بنا رہا ہے، بالکل دو ٹوک، کوئی اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے، اور تبلیغ کرتا پھر رہا ہے. اس کا کیس بھی ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، جبکہ آپ کے ملک میں قانون بنا ہوا ہے، آئین موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، موت ہے اس کی سزا. اب ہوتا یہ ہے کہ حکومت کو علماء سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو آئین کے خلاف اور قانون ہاتھ میں لینے کے لیے اکساتے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کوئی سنجیدہ عالم ایسا نہیں ہے جس نے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دی ہو. اب کوئی بھی سنجیدہ عالم میرے علم میں ایسا نہیں ہے. لیکن حکومت خود لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ لوگ اپنے قانون کی خلاف ورزی کریں اور قانون ہاتھ میں لیں. صرف اس معاملے میں نہیں، اور بھی باقی معاملات میں آپ دیکھ لیں. دیکھیں، ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ عوام قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتی، کیوں کہتے ہیں اس کو سمجھیں. میرا بھی ایک بیان ہے اس بارے میں، پرانا بیان چلایا گیا کہ عوام کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے پیچھے کچھ تجربے ہیں، کچھ لوگوں کے حالات ہیں. جنید جمشید کا جب کیس سامنے آیا، میں پنجاب گیا، وہاں بھی کچھ سرگودا میں مولانا حسین نیلوی صاحب تھے، بہت بڑے عالم، سیٹلائٹ ٹاؤن سنہری مسجد، وہاں کے امام تھے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے کلاس فیلو بھی تھے، اور حضرت ان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے. جب وہ کراچی ملنے کے لیے آیا کرتے، حضرت نے ایک دفعہ ان کے بارے میں فرمایا یہ شخص خاندانی شریف ہے. اتنے یعنی حضرت تو بچپن سے جانتے ہیں نا، جو ایک دوسرے کو بچپن سے جانتا ہو تو پتہ چلتا ہے نا کون کیسا ہے. ان پہ توہین رسالت کا کیس بنا کے جیل میں ڈال دیا، اتنے بڑے عالم پہ. اور توہین رسالت کیا، بلکہ ان پہ حضرت حسین کے خلاف توہین کا کیس بنا کے جیل میں ڈال دیا. حالانکہ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ عبارت میں نے پڑھی تھی، کوئی بھی عقل مند آدمی اسے توہین پر نہیں لے جا سکتا. لیکن جو بھی جس نے بھی دشمنی نکالنی تھی تو ٹھڑک، میں نے بتایا نا، لوگ توہین رسالت کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ بولو نا بھائی، ٹھڑک نکالتے ہیں، اپنی دشمنی نکالتے ہیں. لیبل کس کا ہوتا ہے؟ ناموس رسالت. تو کیا کیا ہے انہوں نے؟ کتاب لکھی، اس میں ایک مثال دی، اس میں کہیں بھی حضرت حسین کی توہین کا عنصر نہیں تھا، لیکن کوئی لینا چاہتا تو لے سکتا تھا. نکالنے کو تو آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں نا. تو حضرت حسین کی توہین کا کیس بنا کے، حضرت حسن یا حضرت حسین بنا کے سرگودا کی جیل میں ڈال دیا. اب جج بھی چونکہ ملا ہوا تھا، اس نے بھی وہ ان بیچارے بوڑھے عالم کا بڑھاپے میں جنازہ جیل سے اٹھائے. اور نام کیا ہے؟ توہین اہل بیت. لیبل کیا لگا؟ توہین. تاریخ میں جب لکھا جائے گا ان کی سوانے کے توہین اہل بیت کے جرم میں ان کو سزا ہوئی اور ان کا جنازہ جیل سے اٹھا. کوئی عزت رہے گی معاشرے میں؟ بولو نا بھائی. حالانکہ ساری زندگی ان کی صحابہ کرام، جن میں اہل بیت سب سے پہلے داخل ہے، ان کے دفاع میں گزری، توحید و سنت کے پرچار میں گزری. ٹھیک ہے، ان کے بعض عقیدے ایسے تھے جن سے علماء نے اختلاف کیا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ براہ راست سننے کے قائل نہیں تھے. یہ تو علماء میں ہوتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا وہی عقیدہ جو جمہور کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر جب آپ سلام پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سنتے ہیں. اس کو ان کا عقیدہ تھا کہ نہیں سنتے. تو یہ اختلافی مسئلہ تھا. اس کے باوجود
संजीदा उलमा उनका एहतराम करते थे कि भाई एक, और वो इस मसले की बहुत ज़्यादा प्रचार भी नहीं करते थे, कोई शिद्दत के भी कायल नहीं थे। वो कहते ठीक है जिसका ये है ठीक है, जिसका वो है वो रखे नज़रिया। तो इतने बड़े बुजुर्ग को तौहीन अहले बैत का केस बना के, अब आप बताओ कोई शख्स अगर उनको खुद से मार देता खुदा न ख्वास्ता, तो आप हमसे ये उम्मीद रखते कि हम ये बयान करेंगे कि मावराए अदालत कत्ल क्या है, जायज़ है। कतन हम इसकी आप हमसे ये उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि इससे बहुत सारे बेगुनाह लोगों का कत्ल होता है। अदालत का काम ये होता है कि अदालत ये चेक करती है कि वाकई तौहीन है भी या नहीं है, एक बात। नंबर दो, ये पागल मजनून दीवाना तो नहीं है। बाज़ दफ़ा लोग पागल, हम ऐसे पागलों से मिले हैं। एक दफ़ा एक आदमी मस्जिद में बैठा हुआ इबादत कर रहा था, बहुत इबादत कर करके ना वजीफ़ा किसी ने बता दिया, उसका दिमाग क्या हो गया, इधर तवज्जो रखें, बारिश हो रही है तो होने दें भाई, उसका दिमाग क्या हो गया, बोल लो ना, पागल हो गया। मेरे वालिद साहब के पास आया, मेरे वालिद साहब जानते थे ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जिक्र करके सेटिंग आउट हो गई है। मेरे वालिद साहब से कहने लगा कि मुझे जो है ना बिशारतें मिल रही हैं कि इमाम मेहदी मैं ही बनने वाला हूँ, इमाम मेहदी मैं ही बनने वाला। अब वालिद साहब जानते थे ये बेचारा खिसक गया है और इस तरह मैं नबी भी बनने वाला हूँ। अब हमारे वालिद साहब उठ के उसको कत्ल कर देते, जान से मार गर्दन उड़ा देते, और फिर हुकूमत पकड़ती, बोलती भाई क्यों मारा, तो वो कहें इसने मेरे सामने तौहीन की है। इमाम मेहदी का दावा भी तो एक किस्म की तौहीन है ना, जो नबी के जानशीन बन के आएंगे तो वो तो इमाम मेहदी होंगे, तुम थोड़ी हो। हर मखनचू उठ के कहे मैं नबी का जानशीन हो, तो ये तौहीन किसकी है, तो नबी की है। तो उसको जान से मार देते और बोलते, रिकॉर्डिंग भी दिखा देते कि देखो इसने खुद बोला है, सबूत भी पेश कर देते। तो ये अक्लमंदी का काम होता। गवर्नमेंट पकड़ती कि नहीं पकड़ती? गवर्नमेंट कहती कि भाई ये काम, कि वो दिमाग उसका सही काम कर भी रहा था कि नहीं कर रहा था, वो पागल तो नहीं है, दीवाना तो नहीं है, एम ही मखनचू कोई भी उठ के कुछ भी बोल दे। आप कह सकते हैं गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, और वाकई नहीं करती। मैं अभी इस पे आ रहा हूं, लेकिन मैं अभी इस वाक़या बता रहा हूं। वालिद साहब हमारे थे समझदार, आशिक़ रसूल भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनको पता था कि ये आदमी बेवकूफ़ है। तो वालिद साहब ने उसको समझाया, बेटा ये बात मेरे सामने की है, इसको यहीं पी जा। इमाम मेहदी जो तूने बनने का प्रोग्राम है ना ये प्रोग्राम कैंसिल करवा दे अल्लाह की तरफ से, कोई पेल पाल देगा तुझे बैठे हुए, समझ रहे हैं? तो वो पता नहीं फिर उसने रुजू किया कि नहीं किया, डर गया या क्या हुआ। बहुत से लोगों का दिमागी तवाज़ुन ख़राब होता है। बाज़ दफ़ा आपका अमल ऐसा होता है जिसमें दोनों पहलू निकल रहे होते हैं, तौहीन का भी और बाज़ दफ़ा ताज़ीम का भी। मिसाल के तौर पर कुरान के औराक़ को जलाना ये तौहीन है ना, लेकिन ये ताज़ीम भी है। अगर आप इस नीयत से कुरान के औराक़ को जला रहे हो कि लोगों के पाँव में आएगा, बेइकरामी होगी, तो बेहतर है जला के राख कर दिया जाए। तो ये तौहीन है या ताज़ीम है? ताज़ीम है ये। हज़रत उस्मान ने कुरान जलाया कि नहीं जलाया? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान में तहरीफ से बचने के लिए जितने नुस्खे थे सारे आग लगा दिए। सिर्फ सहाबा के इजमा से जो नुस्खा तैयार हुआ ना सबके, वो एक रहने दिया जिसको मुसफ़े उस्मानी कहा जाता है, ताकि तहरीफ ना हो। कॉपियाँ इसकी शाया की गई, जो आज तक रखा हुआ है तुर्की के अजायब घर में। बाकी सारे क्या कर दिए? जला दिए। तो ये कुरान की तौहीन थी, ये ताज़ीम थी कुरान की, कि कुरान को महफूज किया जाए। सरगोदा में एक इदारा है जो मुक़द्दस औराक़ की हिफाजत के लिए है। ये मैं कौम के जज्बातीपन बता रहा हूँ कि मेरा जो बयान आया था ना कि मावराए अदालत कत्ल जायज़ नहीं है, वो क्यों आया था? वो ये कौम के ये इस हालत को देख कर आया था। उस पर लोगों ने जो फजूल बातें की हैं। सरगोदा में एक इदारा है जिसका काम है मुक़द्दस औराक़ की हिफाजत। वो बेचारा इदारा ही, मौलाना सैफुल्लाह साहब होते हैं सरगोदा में, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनकी दावत में मैं सरगोदा बयानात के लिए भी गया था, वो उसके ज़िम्मेदार हैं। अब वो क्या करते हैं, जगह जगह से मुक़द्दस औराक़ जमा करते हैं ताकि वो पाँव में ना आएँ, फिर उनको दफन कर देते हैं। तो मुझे वो अपना इदारा दिखाने गए,
میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہو، یہ اتنے سارے اوراق قرآن کے اور احادیث کے اور دعاؤں کے جمع ہوتے ہیں، پھر ٹرک جا رہے ہیں، پھر دفن کر رہے ہیں یا سمندر میں پھینک رہے ہیں، پھر وہ اوراق بعض دفعہ کنارے پہ بھی آ جاتے ہیں، تو آپ کنویں میں ڈال کے جلا دیں ان کو۔ انہوں نے کہا کانوں کو ہاتھ پکڑ لیے، انہوں نے کہا بھائی یہ قوم بڑی جذباتی ہے۔ کہہ رہے ہیں ہمارے کسی دوست نے ایک دفعہ یہ کام کیا تھا، اسی ادارے میں گڑھا کھود کے اس میں لگ کے آگ لگائی، پڑوسیوں نے کیس کر دیا یا کسی گزرنے والے نے کہ یہ قرآنی اوراق جلا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، اندر ہو گئے۔ وہ تو پتہ نہیں پیسے کھلا کے چھوٹے ہیں یا کیا کیا ہے، اگر جج سر پھرا ہوتا تو آج یہ بھی لٹکے ہوئے ہوتے، یا قید تو عمر قید تو ہو گئی ہوتی۔ نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات۔ تو آپ کو ایسے بھی کیسز ہیں کہ مجرم کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ایسے بھی کیسز ہیں جو مجرم نہیں تھا وہ کہاں ہیں؟ اور بہت سارے علماء جو توہین رسالت کے مرتکب نہیں ہیں ان کو اندر کیا ہوا ہے ٹھرکیوں نے، جو دشمن ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے باہر سیرت النبی کا پوسٹر لگا ہوا ہے، سیرت النبی کانفرنس، آپ غصے میں گھر سے باہر نکلے کہ میری دیوار کا کلر میں نے ابھی نیا کروایا تھا، یہ کس نے پوسٹر لگایا ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس میں نبی کا نام لکھا ہوا ہے یا کیا ہے، آپ نے اٹھا کے وہ پوسٹر اس لیے پھاڑ دیا کہ میری نئی دیوار خراب ہو رہی ہے، وہ پوسٹر نیچے کہیں نالا بہ رہا تھا اس میں گر گیا، تو نبی کے نام کی توہین کا کیس کر کے آپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی اندر؟ یہ بھی ہو رہا ہے، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہاں عدالتیں اگر کرپٹ ہیں اور یقیناً ہیں تو پبلک بھی کوئی اتنی انصاف پسند نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا مقصد اللہ کے نبی کے نام کی توہین نہیں تھی، اس کو اپنے گھر کے دیوار کی کا غم تھا کہ اور اس نے پوسٹر اس لیے سے پھاڑا، اس کو نہیں پتا تھا نبی کا نام لکھا ہوا ہے، مگر یہ دشمنی میں لیبل کیا لگائے گا؟ ناموس رسالت کا، کہ میں نبی کا عاشق ہوں۔ تو یہ ٹھرک بھی ہماری قوم میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہے، عدالتیں بھی کرپٹ ہیں، تو میرے بھائی قوم بھی کوئی اتنی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اب بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے کہ یار اگر پبلک کو اختیار دے دیا جائے تو یہ تو جنید جمشید کو پکڑ کے کوٹ دیا تھا انہوں نے، آپ دیکھو کوئی تک بنتا تھا جنید جمشید کو مارنے کا؟ کتنا مارا ہے اس کو ایئرپورٹ پہ، وہ تو شکر ہے وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے، اگر کیمرے نہ ہوتے جنگل میں جان سے مار دیتے، کیونکہ جو لوگ جنید جمشید کو مار رہے تھے وہ ثواب سمجھ کے مار رہے تھے، وہ عشق رسول میں مار رہے تھے، اور ان کا یہ جذبہ اور نظریہ تھا کہ جان سے مار دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ تو ایئرپورٹ تھا تو سیکیورٹی گارڈ نے بچا لیا، یہی جنید جمشید ان کو کسی جنگل میں ملتا تو میں اگر قسم اٹھا کے بولوں تو شاید جھوٹا نہیں ہوں گا کہ وہ جان سے مار دیتے اس کو، کیونکہ انہی لوگوں نے جنید جمشید کی شہادت پہ مٹھائیاں تقسیم کی ہیں کہ چلو ہم نے نہیں مارا تو کس نے مار دیا؟ اللہ نے مارا۔ حالانکہ ایسا مخلص آدمی جو بیچارہ دیکھو نبی کے عشق تھا تبھی تو گانے بجانے چھوڑ کے اس طرف آیا نا، اس کی زبان کی ایک لڑکھڑاہٹ پہ یہ قوم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اس قوم کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام کس کا ہے؟ عدالت کا۔ عدالت دو چیزیں چیک کرے گی، نمبر ایک کہ اس نے توہین کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے، نمبر دو یہ ہوش و حواس پاگل تو نہیں ہے، کوئی بھی چرس پی کے اٹھ کے وہ باولے پن کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ دو چیزیں عدالت چیک کر کے اس کو سزا دے گی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماورائے عدالت قتل جائز نہیں ہے۔ ابھی جو باقی پشاور کا جو واقعہ پیش آیا تو اس میں دو ٹوک لفظوں میں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، درجنوں دفعہ۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قانون ہاتھ میں لینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہاں پر حکومت ذمہ دار ہے، کیونکہ آپ نے اپنا امیج مسلمانوں کے سامنے ایسا بنا دیا ہے کہ جو توہین رسالت کرنے والے کا قاتل ہوگا اس کو پھانسی کا پھندا چڑھانے میں آپ کو ٹائم نہیں لگتا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اس کا کیس صدیوں طول دیا جاتا ہے اس کو، اتنی لمبی لمبی پیشیاں۔ تو آپ نے خود عوام پر اپنا اعتماد ختم کیا۔ اب آپ علماء سے شکایت نہ کریں کہ علماء عوام کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں، آپ نے سمجھانے کے لیے چھوڑا نہیں ہے۔ کیسے سمجھائیں بھائی اس عوام کو؟ لوگ بولیں گے مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہو ماورائے عدالت قتل جائز نہیں ہے، تو عدالت پھانسی پہ چڑھا دے تو ہم نہیں کریں گے ماورائے عدالت قتل۔ عدالت اپنی ذمہ داری کہاں پوری کر رہی ہے؟ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، جب اسلام دنیا میں آیا نا اس سے پہلے
ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹا اپنے باپ کا قصاص لیتا تھا، کیونکہ کوئی عدالت اور کوئی قانون، بولو بھائی، نہیں تھا۔ اب قاتل نے آپ کے باپ کو اگر قتل کیا، اس کے پاس کوئی ریزن تھی، کوئی معقول ریزن تھی کہ بھائی تمہارے باپ نے یہ کیا، بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، جو بھی کیا ہے، اس بیس پہ میں نے مارا ہے اس کو۔ اب مقتول جو ہوتا تھا نا، اس کا بیٹا، وہ اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کرتا تھا کہ میں اس کو ماروں گا، کیونکہ قانون، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اب اس میں تو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے نا۔ اب اسے اگر قاتل یہ بیٹھ کے سمجھائے کہ تیرے باپ نے یہ کچھ کیا، تو مقتول کی اولاد کی سمجھ میں نہیں ہے۔ وہ کہتا بھائی تو نے تو انتقام لیا ہے، یہ جرم ثابت کیسے ہوگا؟ گواہ کہاں ہے تیرے پاس؟ بعض دفعہ اس کے پاس گواہ ہوتے تھے، بعض دفعہ نہیں ہوتے تھے، بعض دفعہ گواہ ایسے ہیں کہ پتہ نہیں تیرے کوئی رشتہ دار ہیں۔ تو یہ چیزیں تو عدالتیں کرتی ہیں نا کہ یہ گواہ، ان کی گواہی قابل قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ چیزیں تو عدالت کرے گی نا، عدالتیں تھی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ اگر یہ اپنے باپ کے قاتل کو قتل نہ کرے تو لوگ اس کو تانا دیتے کہ تیرے باپ کا قاتل سر عام دندناتا پھر رہا ہے اور تو گھوم رہا ہے۔ یہ انتقام کی آگ میں کیا کرتا تھا؟ اچھا قاتل کیا کرتا تھا؟ بھاگ جاتا تھا، اس کو پتا تھا مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو یہ کیا کرتا تھا؟ قاتل نہ ملے تو قاتل کا کوئی بیٹا ملا، اس کو مار کے اپنی انتقام کی آگ، بولو نا بھائی، ٹھنڈی، یہ فطرت ہے نا انسان کی، انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، جب اسے انصاف نہیں ملے گا تو وہ پھر، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اب اگر کوئی مفتی اس پہ بیان کرے تو مفتی سے آپ اگر یہ بیان نکلوانا چاہو کہ قاتل کو، مقتول کے وارث کو قاتل نہیں ملا تو قاتل کا بیٹا مل گیا تو اس کو مار دو، تو مفتی یہ بیان کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا، وہ بھائی کیسے اجازت ہے؟ لیکن مفتی ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا کہ اگر اس وقت کوئی گورنمنٹ ہے جو اس کے باپ کو نہیں پکڑوا رہی اور مقتول کے وارثوں کا کوئی تلافی نہیں کر رہی تو پھر یہ ہوگا، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو، یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، یہ ہوگا، لوگ خود سے کریں گے یہ کام۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ مقتول کے وارث کو قاتل نہیں ملتا تو قاتل کا جو رشتہ دار ملا اس کو مار دیا۔ جب اس کو مارا ہے تو وہ کہتا تھا کہ میرا تو کوئی جرم نہیں ہے، مجھے کیوں مارا؟ تو اس کا بھائی پھر اس سے انتقام لیتا تھا، مقتول کے وارث سے، یہ نہیں ملا تو اس کے بھائی کو مار دیا، اور ایک لا متناہی جنگ کا سلسلہ شروع۔ جب کسی قوم میں کوئی قانون نہیں ہوتا، یا قانون تو ہو، قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو پھر جو فساد پھیلتا ہے نا وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی بریکیں، بولو بھائی، فیل ہوتی ہیں۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کہا من قتل مظلومن، کیا پیاری آیت ہے، جو بھی قتل کیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو مقتول کے وارث کو ہم نے طاقت دے دی ہے کہ وہ اوریجنل قاتل کو پکڑ کے قتل کر لے۔ فلا یسرف فی القتل، لہذا اب وہ اعتدال سے تجاوز نہ کرے۔ کیا مطلب؟ صرف قاتل کو مارے، اس کے کسی رشتہ دار کو نہ مارے، اور قاتل کی بھی گردن اڑائے، اسے کوئی اور سزا نہ دے۔ پہلے ہوتا تھا اونٹوں میں باندھ کے گھسیٹ رہے ہیں، آگ میں ڈال رہے ہیں، قتلے کر رہے ہیں، نہ، قتل کا بدلہ کیا ہے؟ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، کیا پیاری آیت ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اب اللہ نے مقتول کے وارث کی مدد کر لی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اس کو یہ آرڈر کیا ہے کہ تیری ذمہ داری ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارث کے حوالے کر دے، پھر اس کی مرضی معاف کرے چاہے اس کو قتل کر دے۔ اور گورنمنٹ کے پاس یہ وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں کہ وہ مجرم کہیں بھی جائے اس کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دے۔ دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے گورنمنٹ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر دے، نہ، گورنمنٹ قتل کرے گی تو مقتول کے وارث کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ گورنمنٹ کا تھوڑی کچھ نقصان کیا اس نے، نقصان تو اس بیٹے کا کیا جس کے باپ کو مارا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے مقتول کے وارث کو کنٹرول دے دیا ہے، گورنمنٹ کے ذریعے دیا ہے یہ، کہ حکومت کا کام کیا ہے کہ تیرے باپ کا قاتل گھوم رہا ہے، حکومت
पुलिस के ज़रिए, अपने वसाइल के ज़रिए उस कातिल को पकड़ेगी और पकड़ के आपकी खिदमत में पेश करेगी कि इसने आपके बाप को मारा है, ये आपके हवाले है, ये भाग नहीं सकता। इस्लामी हुकूमत है, ये कहीं भाग नहीं सकता। अब आपकी मर्ज़ी इसको कत्ल कर दें, आपकी मर्ज़ी दियत लेके छोड़ दें, आपकी मर्ज़ी वैसे ही छोड़ दें। तो अल्लाह फरमाते हैं जब हमने ये कानून बना दिया है और हमने जो मुसलमानों का हाकिम है उसको ये हुक्म कर दिया है, तो अवाम को कानून हाथ में लेने की जरूरत, आयत का ये मतलब हुआ ना, यानी हाथ में लेने का मतलब ये कि खुद से हद से तजावुज करने की जरूरत नहीं है। तो जिस मुआशरे में कानून हो और कानून पर अमल हो, उस मुआशरे में मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात नहीं होते। और जिस मुआशरे में आपने अपना इमेज ये बना दिया हो कि हमने कसम उठाई हुई है कि हमने कुछ भी नहीं करना। आसिया बीबी के केस में यही हुआ। कुछ लोगों ने तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया, उसको छोड़ दिया। कुछ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया। मैंने उस वक्त ये बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट को जब ये इख्तियार है कि वो फैसला करे कि आसिया बीबी ने तौहीन की थी या नहीं की थी, तो हम सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। मैं नहीं फैसला कर सकता कि आसिया बीबी ने तौहीन की या नहीं की है, ये हक सुप्रीम कोर्ट ही का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला करने में वो तमाम पाबंदियां तो पूरी करे ना जो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, तब हमें एतमाद आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। पहले हाई कोर्ट से फैसला हुआ कि इसने तौहीन रिसालत की है और सजा सुनाई गई, फिर अपील हुई, फिर उस अपील को मुस्तरद किया गया। दो कोर्ट ने फैसला सुना चुकी है, दोनों ने कहा है कि इसने तौहीन की है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिनों के अंदर फैसला कर दिया कि तौहीन नहीं की है। ओ भाई, सुप्रीम कोर्ट कुछ टाइम तो लगाती नहीं। यारी बात समझ में, दो कोर्ट के फैसले को आप रिजेक्ट कर रहे हो और रिजेक्शन में एक हफ्ता भी नहीं लग रहा आपको, तो इसका मतलब यह कि आप खुद लोगों को क्या कर रहे हैं। मैं अभी भी नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत, हो सकता है तो आसिया बीबी ने ना की हो, हमें क्या पता भाई, मैं थोड़ी वहां बैठा हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर यह फैसला कर रही है कि आसिया बीबी ने तौहीन नहीं की, तो फैसला करने में कौम को उल्लू बनाने के लिए कम से कम 2 महीने लगा दो यार। 2 महीने तक ट्रायल होने चाहिए, 3 महीने हो जाए, 4 महीने हो जाए, उल्लू बन जाए, ये कौम बेवकूफ बन जाए। इसको बता दो हमने बहुत गहराई में जाके केस की समाअत की है, इधर केस आया, इधर कड़ 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 कोई तौहीन नहीं की है। या तो पहली दफा केस आया होता ना, 2 कोर्ट आपकी कह चुकी हैं कि ये तौहीन की मुर्तकिब है, तो उस 2 कोर्ट के फैसले को गलत करार देने में साल तो लगना चाहिए। नहीं आ रही समझ में तो रहने दो। कोर्ट ने फैसला सुनाने में साल लगा दिया, लेकिन उस फैसले को गलत करार देने में ऐसे तो भाई आप क्यों उलमा को आजमाइश में डाल रहे हो। सही है ना, आप क्यों उलमा को क्यों ये आजमाइश में डाल रहे हो। आप खुद ऐसे फैसले कर रहे हो कि कौम कानून अपने हाथ में ले। तो इसी तरह याद रखो, तौहीन रिसालत का जो मसला है उसमें भी यही है कि आज तक मैं मानता हूं कि बहुत से बेगुनाह भी अंदर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत से जीनियन केस भी तो है ना, जिन्होंने 2 टोक साफ, ये जो अभी जो पेशावर में हुआ है, ये तो साफ लफ्जों में वीडियो बना बना के डाल रहा है। पागल होता है, 1 दफा होता है, 2 दफा होता है, और फिर भी जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो भाई फिर ऐसा ही होगा। और दूसरी बात ये कि ठीक है, हम ये कहते हैं कि मावराए अदालत कत्ल ठीक नहीं है। हुकूमत चाहती है कि अवाम उलमा यही कहें कि मावराए अदालत कत्ल ठीक नहीं है, लेकिन हुकूमत ये नहीं चाहती कि अदालत कानून को फॉलो करे। यानी हुकूमत अपनी मर्जी की बात तो चाहती है कि उलमा कहें, कि उलमा लोगों को ये समझाएं कि मावराए अदालत कत्ल। ये वही है जैसे वो जो था ना, मैंने बताया ना, फैक्ट्री का सेठ बयान करवा रहा है मुझसे कि लोगों को आप तरगीब दें कि मुलाजिमीन वक्त पे काम किया करें, जितना काम है वो पूरा किया करें, क्योंकि तनख्वाह ये सब पूरी लेते हैं तो काम में डंडी ना मारें। तो मैंने कहा एक बयान तो मुलाजिमीन के होगा और एक बयान कंपनी के मालिकान के लिए होगा। वो बयान ये होगा कि मुलाजिमीन को टाइम पे तनख्वाह बोलो भाई दे दिया करें, क्योंकि कुरान ने डंडी मारने का हुक्म सिर्फ मुलाजिमीन को नहीं रोका, इससे कंपनी के मालिकान को भी रोका है। और कंपनी के मालिकान को मुलाजिमीन के साथ एहसान करने का भी हुक्म दिया है कि जो तुम्हारे मातहत हैं उन पर क्या करो, बोनस भी दे दिया करो। किसी की बच्ची की शादी का मसला है, उसके साथ ताउन कर दो। किसी छड़े छाड़ की खुद की नहीं हो रही,
اس کے ساتھ تعاون کر دو. وہ بالکل ایسے گھننے بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو حقوق لینے کی بات ہے تو حقوق دینے کی بات بھی ہے نا. تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ علماء یہ بیان کریں کہ ماورائے عدالت قتل کی اجازت عوام کو نہیں دی جا سکتی, اور علماء جتنے بڑے سنجیدہ علماء یہی بیان کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ یہ بھی چاہتی ہے کہ یہ بھی نہ کہا جائے کہ عدالت میں جو خلا ہو رہا ہے نا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ جو عدالت میں خلا ہوتا ہے نا, طلاق دینے کا اختیار جج کے پاس نہیں ہے. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, آپ کی بیوی کو جج طلاق نہیں دے سکتا. کوئی بھی عورت اٹھ کے چلی جائے بس جج نے خلا کی ڈگری پکڑانی ہے. جب ہم اس کے خلاف بولتے ہیں گورنمنٹ کو تو حکومت چیختی ہے کہ یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, عدالت کے خلاف اکسا رہے ہیں. اور بہت سے علماء اس وجہ سے بند ہو گئے بیچارے. میں تو پھر بھی بول رہا ہوں ابھی تک. بعض علماء نے عدالت کی خلا کے خلاف فتویٰ دیا ریٹن میں کسی ایک آدمی کو جیل, وہ بیچارے اب لکھ نہیں رہے. ہم تو پھر بھی ممبر پہ بیٹھ کے چیخ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اگر جیل سے ہو کے آ بھی گئے لیکن کم از کم لوگوں کو اتنا تو پتہ چل جائے نا کہ یہ حرام کاری ہو رہی ہے, یہ زنا ہو رہا ہے. عدالت خلا کی ڈگری پکڑاتی ہے, عورت کہیں اور شادی کرتی ہے, وہ زنا ہے. کچھ خلا کے کیسز ایسے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں کہ عدالت کا خلا درست ہوگا, لیکن نارملی ایسا نہیں ہے. طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اور صدیوں سے ہے. تمام عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی, اسلام میں بھی جتنے آسمانی مذاہب ہیں, تمام آسمانی مذاہب میں عورت کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن جب اپنی مرضی سے آ گئی تو جا اپنی مرضی سے نہیں سکتی. جانے کے لیے کس سے ڈیورس لینی پڑے گی؟ شوہر سے. ہاں کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جن میں عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے, لیکن وہ کچھ محدود ہیں. عدالت, اس لیے ہم کہتے ہیں عدالت نے جب خلا کی ڈگری دی تو کسی دارالفتہ سے پتہ کر لو, مدرسے سے, کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے لیکن اکثر نہیں ہو رہا. تو اب یہاں حکومت چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ ملک کے اچھے شہری بن کے رہیں. او بھائی تم ہمارا قرآن کی دھجیاں اڑا رہے ہو, تم زنا کو معاشرے میں پروموٹ کر رہے ہو, تم فیملی سسٹم کی واٹ لگا کے رکھ دی ہے تم نے, اور تم کہیں کہ لوگ عدالت کو فالو کریں. دیکھو جتنا میں حکومت کے قانون کو فالو کرنے کا ممبر پہ بیٹھ کے حکم دیتا ہوں, شاید یوٹیوب پہ جو مشہور لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں دیتا. میں بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہوں قانون کو فالو کرو. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, میں جب ٹریول کرتا ہوں نا, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے کے جاتا ہوں, ان کو بار بار یہ سمجھاتا ہوں, دیکھو ریڈ پہ رکا جاتا ہے, جو لوگ ریڈ بتی پہ رکتے نہیں ہیں, سگنل توڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ اچھے نہیں ہوتے. بہت زیادہ میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں. یہ لانگ روٹ پہ نکلتا ہوں تو بتاتا ہوں یہ فاسٹ ٹریک ہے, حالانکہ وہ چھوٹے ہیں, 5 سال کے, 8 سال کے, 6, ان کو سمجھا رہا ہوتا. کیونکہ بچے کو بچپن سے جب تک آپ یہ چیزیں دماغ میں نہیں ڈالتے وہ نہیں سیکھتا کہ یہ فاسٹ ٹریک ہے. جب گاڑی اوورٹیک کرنی ہوتی ہے تو یہاں آتے ہیں. پشاور گیا تھا نا, لاہور پشاور بچوں کو لے کے, تو راستے پر یہ سمجھاتا رہا یہ درمیانہ ٹریک ہے, اس پہ گاڑی چلتی ہے, اور یہ والا ٹریک ہے جب گاڑی خراب ہو جائے تو یہاں آتے ہیں. اتنی چیزیں الحمدللہ سکھاتا ہوں میں بچوں کو. کبھی میں الحمدللہ یہ نہیں کرنے دیتا کہ گاڑی میں کوئی چیز کھا رہے ہیں کھڑکی کھول کے باہر پھینک دو. نہ میرے ساتھ بچے گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں نا, یہ ایسے جیسے کفر کر لیا انہوں نے. نہیں, روڈ پہ کچرا نہیں پھینکتے, یہ قانون ہی تو سکھا رہے ہیں ہم ان کو. اس لیے سکھا رہے ہیں کہ ابھی سے ان کے دماغ میں یہ ڈالا جائے کہ کچرا گاڑی سے اٹھا کے باہر پھینک. اتنا سختی کرتا ہوں اس میں کہ بھائی یہ روڈ ہے بیٹا, یہ بچوں یہ کچرا پھینکنے کی جگہ نہیں ہے. ان کو احترام سکھاتا ہوں, پولیس والوں کا, فوج کا. یہ فوجی ان کا احترام کرتے ہیں, یہ پولیس والے ان سے عزت سے بات کرتے ہیں. ہم تو خود سکھاتے ہیں اچھے شہری بنے, لیکن ہر چیز کی کیا ہوتی ہے ایک باؤنڈری. ہم ان کو یہ بتا دیں کہ جناب عدالت جاؤ, خلا لو, جج نے طلاق دے دی تو کسی اور سے شادی کر لو, یہ تو پورا خاندانی نظام جو قرآن نے دیا صدیوں سے, اس کی آپ نے بیڑا غرق کر دیا, سارا سسٹم تباہ کر دیا. تو نہیں مانتے اس عدالت کے خلا کو. ہم 100 دفعہ جج خلا کی ڈگریاں دے دے, ایسی کی تیسی اٹھا کے پھینک دیں گے ہم اس کو باہر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کی بیوی نہیں ہے سالے کی, وہ کیوں طلاق دے رہا ہے بھائی اس کو؟ تیری بیوی ہے, تو اپنی بیوی کو طلاق دے. بیٹھا ہوا ہے کہ یہ خاتون آئیں گے, میں نہیں رہنا, کوئی ریزن نہ بھی ہو نا. دیکھو عورت عدالت میں جا کے کہہ دے میرا میاں بہت اچھا ہے, نیک, پرہیزگار, کبھی کسی انٹی کو اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھتا ہے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے, اتنا شریف ہے. اس زمانے میں اتنا بھی ہو بہت شریف ہوتا ہے.
भाई इतनी तो शर्म है ना कि नजर उठा के नहीं देख रहा, तो नखियों से देख रहा है, तो ये भी बहुत शरीफ है। तो आज के शरीफों की बात करेंगे ना खवातीन। जज साहब मेरा मियाँ बहुत अच्छा है, इतना शरीफ, जज भी हैरान होगा यार ऐसा तो नेक मैं भी नहीं हूं, वो खुद हैरान होता है। उसके बावजूद औरत अगर कहती है बस मुझे रहना नहीं है, मुझे पड़ोस में जो सत्तार वसीम रहता है ना, हैंडसम है, मुझे वो अच्छा लगता है, मैं उससे शादी करूंगी, मुझे खुला चाहिए, जज मजबूर है खुला देने पर। कानून है ये, और असम्बलियों में उस कानून को चैलेंज नहीं किया जा रहा, ना हमारी मजहबी तंजीमें चैलेंज कर रही हैं ना कोई और, इस कानून के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई जा रही, कि जो करने के जो काम है वो तो है ही नहीं ना। बस थोड़े थोड़े कुछ इश्यूज हैं जिन पर हम सब सियासत करते हैं, क्योंकि अवाम उसमें सारी भेड़ बकरियों की तरह हमारे साथ हो जाती है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। लेकिन ये कानून 100% बोलो भाई गलत। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत जरूरी नहीं है, इससे बेवा औरतों का बेड़ा गर्क हो रहा है, जिना फैल रहा है मुआशरे में। आप जज से पूछ के करोगे, यूनियन काउंसिल से, यूनियन काउंसिल की क्या लगती है वो बेवा जिससे आप शादी करना चाह रहे हो? मैं जब दूसरी शादी कर रहा था मुझे कहा यूनियन काउंसिल से पूछो, मैंने कहा वो मेरा बाप है जो मैं उससे पूछूं यूनियन काउंसिल से? मैं किसी लड़की को, किसी बेवा को, किसी तलाक याफ्ता को शेल्टर देना चाहता हूं, उसकी शादी कहीं नहीं हो रही, वो मजबूर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, यूनियन काउंसिल मेरा बाप है? उसकी क्या लगती है वो? यूनियन काउंसिल वाले की अपनी बेटी होगी तो किसी से नहीं पूछेगा, बोलेगा भाई कर लो। तो ये कानून हम इनसे नहीं पूछेंगे भाई, ये अल्लाह के बनाए हुए कानून है, अल्लाह ने हमें इजाजत दी है, वो पूछ के पागल होगा जो करेगा। मैंने कहा जाओ, किसी ने कहा आपके खिलाफ केस हो जाएगा, मैंने कहा करेगा कौन? कह रहे बीवी करेगी, मैंने कहा करके देखे बीवी केस। बीवी अगर हमें जेल के अंदर करा दे तो हम मियां नहीं है, हम तो बीवी से भी क्या आए फिर? बोलो भाई। और फिर जेल करा दे, जिस बीवी ने कराना है करा दे। अभी बयान सुनती है हमारे घर वाले भी, जिसने कराना है करा दे, 6 महीने बाद निकलूंगा, दोबारा से 4 शुरू कर दूंगा मैं। भाई अगर हमारी बीवियों ने मिल के मुझे कहा कि आपने, मैंने किसी शादी में कोई बाकायदा परमिशन नहीं ली है, वैसे परमिशन तो होती है अखलाकी, बस चलो ठीक है कर लो, लेकिन वो रिटर्न जो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी नहीं की है, तो मेरी बीवी मेरे खिलाफ केस करके मुझे, 3 बीवियां कर सकती हैं मेरे खिलाफ, 2 तो कर ही सकती है ना, अंदर कर सकती हैं, कर दें। हमने बोला भाई जिसने अंदर करना है हमें करा दे, जब हम बाहर निकलेंगे तो दोबारा से शुरू करेंगे फिर तरतीब, हम बोलेंगे ये वाली तरतीब क्या हो गई है, गलत हो गई है। वो भाई खुदा ने मर्द को इख्तियारात दिए हैं, किसी का बाप भी नहीं छीन सकता, तो इस्लाम ने उन इख्तियारात को लीगल कर दिया ना, कि भाई अल्लाह ने राइट तो दे ही दिए हैं, आप नहीं भी दोगे तो मर्द, ताकत मर्द ही के पास होती है। भाई औरत को जितने भी हुकूक दे दो, पावरफुल फिर भी कौन होता है? मर्द ही होता है। तो इसलिए इस्लाम ने अच्छा किया, औरत को कहा भाई तुम कमजोर हो तो मर्द के शेल्टर में रहो, फर्माबरदार बन के रहो, गैरतमंद मर्द तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारी कड़वी कसीली बर्दाश्त करेगा, जो गैरतमंद होगा तुम पे खर्च करेगा, तुम्हें ठिकाना देगा, तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हारे लिए खून पसीना बहाएगा। लेकिन अगर आप औरत को इख्तियार दे के मर्द के सामने ला के खड़ा कर रहे हैं तो भाई मर्द फिर गुलाम वो नहीं बन सकता, वो फिर तलाक होगी, डिवोर्स होगी, और कुछ नहीं होता इससे।